یہ سب ہمارے بھائی ہیں جناب اسپیکر. کوئی لڑائی نہیں, صرف آئین اور قانون اور جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے میں آج پھر, اس وقت میں نے میثاق جمہوریت کی ایک مرتبہ نہیں, یہ سب گواہ ہیں, تاریخ کے اوراق گواہ ہیں, آپ کا ریکارڈ گواہ ہے کہ میں نے اس وقت بطور لیڈر دی اپوزیشن ایک مرتبہ نہیں, ایک سے زیادہ مرتبہ کہا کہ آئیے میثاق جمہوریت کی طرف بڑھیں, آئیے میثاق معیشت کی طرف بڑھیں. پایا حقارت سے میری ان انتہائی مخلصانہ آفرز کو ٹھکرا دیا گیا, لیکن ایز دا شے اٹ از نیور ٹو لیٹ. آئیں, بیٹھیں, میں بات چیت کے لیے تیار ہوں. تھینک یو ویری مچ. 2010 کا NFC ایوارڈ جناب اسپیکر پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا ایوارڈ ہے جس میں بلوچستان, جو کہ پاکستان کا ایک بہت خوبصورت صوبہ ہے, بڑے غیور عوام ہیں, چاہے وہ بلوچ ہیں, پشتون ہیں, یا دوسرے وہاں پر جو لوگ آباد ہیں, وہ بڑے غیور, بڑے دلیر عوام ہیں. 2010 کے NFC ایوارڈ میں جناب اسپیکر بلوچستان کی مطالبے کے اوپر ان کا جو شیئر ہے 100% بڑھایا گیا, 100% جناب اسپیکر, جو آج تک چلا آ رہا ہے. اور یہ کوئی بلوچستان کے عوام کے اوپر کوئی احسان نہیں تھا, چاروں صوبوں نے, اور سب سے زیادہ پنجاب نے اپنا شیئر ڈالا. اور مجھے آج بھی فخر ہے جناب اسپیکر کہ پنجاب نے, مجھے اگر وہ فگر آج بھی یاد ہے تو 11 ارب روپے سالانہ, اور آج ہم 2026 کے وسط میں ہیں جناب اسپیکر, اس کو ضرب دے لیں تو یہ 100 ارب روپے سے زیادہ تجاوز کر جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کوئی احسان نہیں. اگر 4 بھائی ہیں تو چاروں کو, اگر ایک روٹی ہے تو چاروں ایک روٹی کو بانٹ کے کھائیں گے. اگر جب اللہ تعالیٰ سب کو ایک ایک 2 روٹیاں دیں گے, وہ سب اس کو مل کر کھائیں گے اور خوشی سے وہ دعا کریں گے اور اس کنبے کو اور آگے بڑھائیں گے. جناب اسپیکر, اس میں سندھ نے بھی کنٹریبیوٹ کیا, اور سب سے زیادہ اس میں کنٹریبیوشن پنجاب کی ہے. بات یہیں پر نہیں, میں صرف یہ کوئی احسان جتانے کے لیے نہیں, صرف یاد دہانی کے لیے کہ جب ایک گھر بھی جب چلتا ہے تو جب تک کہ وہاں پر معاشی اور معاشرتی انصاف نہ کرے تو گھر بھی نہیں چلتا ہے جناب اسپیکر, چاہے جائے کوئی ایک ملک کو چلایا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طریقے سے ابھی حالیہ 2 سال پرانی بات ہے, اور جناب ہمارے جو لیڈر دی اپوزیشن کو اچھی طرح علم ہے کہ وہاں پر جو زرعی ہمارے بلوچستان میں ہمارے زرعی بھائی کسان ہیں, ان کو سولر پینل دیے گئے, 75 ارب روپے اس کے اوپر لگے, اور 50 وفاق کے خرچے. جناب اسپیکر, یہ ایثار, قربانی, بھائی چارے کی یہ ایک داستان ہے. میں یہاں پر اس بات کو آگے ختم کرتا ہوں یہیں پر. ابھی جو گوادر سے لے کر چمن تک جناب اچکزائی صاحب کا جو اپنا گھر ہے, وہاں تک وہ جو روڈ بن رہی ہے, ڈول کیریج وے, وہ ہائی وے کے معیار کے مطابق ہے, اس کے اوپر جناب اسپیکر 300 ارب روپے سے زیادہ خرچ کیا جا رہا ہے, سارا وفاق کر رہا ہے جناب اسپیکر. محمود خان صاحب نے تو یہاں پر مطالبہ نہیں کیا تھا, ان کی خواہش ضرور ہوگی, لیکن آپ نے تو مطالبہ نہیں کیا تھا, کسی اور نے مطالبہ نہیں کیا تھا. لیکن بطور وزیر اعظم پاکستان یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے حد المقدور انسانی حد تک وہ کروں جس سے کہ چاروں صوبے جو ہیں ترقی کے دور میں برابر ہو جائیں. یہ راتوں رات تو ممکن نہیں ہے, لیکن ہم سب کی اگر یہ مشترکہ خواہش اور عملی کوشش ہوگی تو جناب اسپیکر یہ بالکل یہ ممکنات میں سے ہے. آپ نے ایک نہیں, دنیا میں کئی اس کی مثالیں ہیں. جناب اسپیکر, میں یہاں پر یہ عرض کروں گا
کہ آپ نے اپنے تقریر میں افواج پاکستان کی بھی بات کی. ابھی 3 دن پہلے جناب اسپیکر 22 ہمارے فوج کے افسر اور جوان ابھی شہید ہوئے. وہ ہیلی کاپٹر اڑا تھا اور اس کا فیلئر وہ اللہ کے پیارے ہو گئے. اس میں 2 ہمارے مسیحی بھائی تھے. دن رات بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اور کون نہیں جانتا کہ ان میں کن کا ہاتھ ہے. خارجی ہاتھ ثبوتوں کے ساتھ ثابت ہے جناب اسپیکر. ان کو مالی ان کو مدد دی جا رہی ہے, ان کو تکنیکی مدد دی جا رہی ہے, اور ہر روز کہیں نہ کہیں یہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں. اور جس ڈیورنڈ لائن کی آپ نے بات فرمائی وہ آپ کا ایک اپنا خیال ہے, بالکل ہم اس کا احترام کرتے ہیں, لیکن سیکورٹی کے لیے, پاکستان کی سیکورٹی کے لیے, عوام کی حفاظت کے لیے اگر وہ لگائی گئی وہاں پر باڑ, تو میں سمجھتا ہوں میری نظر میں وہ ایک بالکل مناسب اور صحیح قدم تھا. بالکل کہ اگر اس سے دہشت گردی کے حوالے سے ایک بچے کی بھی جان بچتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پوری کی پوری رقم جو 2000 کلومیٹر کے اوپر جو پھیلی ہوئی ہے, وہ رقم جو ہے وہ اگر اربوں روپے میں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بچے کی جان بچی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ رقم جو خرچ ہوئی بالکل جائز خرچ ہوئی ہے. اور کے پی میں جو دہشت گردی دن رات ہو رہی ہے جہاں اسپیکر, جہاں پر لا انفورسنگ ایجنسیز, پولیس ہے آپ کی سول آرم فورسز ہے, وہاں پر افواج پاکستان دن رات ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جوان, کڑگل جوان اور سپاہی افسر شہید ہو رہے ہیں. جناب اسپیکر, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ان شہداء کے بچے, ان کے والد جب اپنے بچوں کو اور اپنے بیوی کو اور اپنے والد اور والدہ کو یہ کہہ کر جاتے ہیں کہ امی میں آج جا رہا ہوں, واپس نہ آئے تو ان بچوں کا خیال رکھنا. جناب اسپیکر, وہ افسر اور جوان جو شہید ہوتے ہیں اپنے بچوں کو یتیم کر جاتے ہیں اور قوم کے کروڑوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچاتے ہیں. جناب اسپیکر, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کر ان قربانیوں کا ہمیں نہ صرف احترام کرنا چاہیے بلکہ ان کی پوری عزت و تکریم کرنی چاہیے. کہ اگر آج ہم اپنے شہداء کا احترام نہیں کریں گے تو پاکستان کے بارے میں دنیا کیا کہے گی. دنیا کو چھوڑ دیں ان کے یتیم بچے جن کو یہ نہیں پتا. ابھی جو پرسوں چوتھ جو جنازے ہم پڑھ کے آئے ہیں جہاں اسپیکر, ننھے منھے بچے, ان کو نہیں پتا کہ ان کے والد اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شہید کے درجے کو بہت صراحت سے بیان کیا ہے. ان کو نہیں پتا کہ ہمارے والد کہاں چلے گئے اور وہ ان زندگی کے اندھے تھپیڑوں کا کس طرح مقابلہ کریں گے. یہاں اسپیکر, یہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ درد بھری کہانی جس کا ہمیں پورا ادراک کرنا چاہیے. اور اگر ہم اس میں خدا نخواستہ ہم نے غفلت کی تو آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی. جناب اسپیکر, میں ختاماً یہ عرض کروں گا, آپ نے فرمایا کہ جاتی عمرہ آپ تشریف لے جاتے تھے, وہ آپ کا گھر ہے, آپ جب بھی آئیں, لیکن آپ کے علم میں ہے, یہ کوئی بات بتانے والے نہیں, کہ جب بھی میں اچھے دنوں میں کوئٹہ جاتا تھا تو سب سے پہلے ان کا پوچھتا تھا اور ان کے گھر جاتا تھا, ان کے خود فون کر کے کہ میں آنا چاہتا ہوں, چائے پینا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے, یہ کوئی احسان نہیں ہے. اسی طریقے سے قومیں جڑتی ہیں, پیار محبت کو فروغ ملتا ہے, اظہار اور قربانی کا جذبہ ابھرتا ہے. جہاں اسپیکر, میں سمجھتا ہوں کہ اسی حوالے سے آج میں نے جب